ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش میں اصل تماشے تو اب شروع ہوئے ہیں۔ نوال نے تو اسے وارننگ دے دی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اب یہ فلک اپنا انجام دیکھے گی۔ فلک، جس کی حقیقت حمزہ کے سامنے اب تک نہیں کھلی، وہ حمزہ کو اس کی ماں اور بہن کے متعلق بدگمان کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ حمزہ اتنا بدگمان ہو جاتا ہے کہ فلک کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا۔ بڑا آیا اچھا بننے والا، فلک کے لیے اتنا اچھا بنتا ہے اور باقی سب سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ کبیر سے بھی دشمنی مول لی اور اسی دشمنی کو نبھانے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ فلک جو یہ سمجھتی ہے کہ اس نے نوال کو برباد کر دیا، حمزہ کو حاصل کر کے وہ تو جیت گئی، لیکن یہ سراسر اس کی خوش فہمی ہے۔ پہلے پہل تو نوال کافی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، لیکن ان سب میں کبیر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ صرف وہ ہی نہیں بلکہ الہام کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ الہام کی وجہ سے نوال کا کافی اچھا وقت سپینڈ ہوتا ہے۔ اسے کبیر کا دوست ایسے میں کبیر کا دوست اس کی دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہے کہ ماں ہی ہوتی ہے جو کہ بیٹی کو اصل توجہ اور محبت دیتی ہے۔ کبیر کو اس بات کا تب تو اثر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ الہام کی پریشانی دیکھتا ہے کہ نوکرانی ٹھیک سے اس کی کیئر نہیں کر پاتی تو وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن نوال ہی ہوتی ہے، کیونکہ الہام کا نوال کے سوا کوئی اور اچھے سے خیال نہیں رکھ سکتا، اور نوال بھی کبیر کو اچھے سے جانتی ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، اور یوں بالآخر نوال الہام کے لیے کبیر سے شادی کر لیتی ہے، اور یہ شادی سمجھوتے کی ہوتی ہے۔ ایسے میں کبیر بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے نوال کا کہ نوال کی کہیں بھی حق تلفی نہ ہو، وہ خوش رہے۔ نوال بھی پہلے تو کبیر کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کبیر کی اچھائیاں اس کے دل میں گھر کرتی گئیں، جبکہ دوسری جانب حمزہ اور فلک کا رشتہ ایسا نہیں رہتا، کیونکہ دونوں کو ہی کبیر اور نوال سے حسد ہوتا ہے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی حمزہ کی ماں فلک کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ فلک ہے ہی اتنی چال باز، اس کا سارا وقت چال بازیاں کرتے ہی تو گزرتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہر وقت حمزہ کے کان بھرتی رہتی ہے۔ حمزہ اب گھریلو پولیٹکس کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کی سنتا ہے تو کبھی ماں کی۔ حمزہ جو فلک پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، اس کی اصل حقیقت دھیرے دھیرے اس کے سامنے آنے لگتی ہے۔ ایک دن جب فلک حمزہ کی آپی کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہوتی ہے تو حمزہ آ جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ فلک کتنی بدتمیزی کرتی ہے، اور اس کے آتے ساتھ ہی مظلوم بن جاتی ہے۔ کبیر اور نوال کو خوش دیکھ کر فلک اور حمزہ دونوں سے ہی برداشت نہیں ہوتا۔ حمزہ فلک کو موقع مل جاتا ہے خود کو سچا ثابت کرنے کا۔ وہ حمزہ کو مزید غصہ دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا، میں سچ کہتی تھی کہ ان دونوں کا افیئر ہے، اور اب تو یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ تو حمزہ بھی کہتا ہے کہ ہاں، تم ٹھیک کہتی تھی، نوال نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور اس کبیر کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ کبیر کو کاروبار میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے ٹینڈر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کبیر کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو۔ دوسری طرف فلک کبیر اور نوال کو تنگ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے کبیر کے گھر اپنی بیٹی کے لیے پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تم دونوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ کبیر یہ سنتے ہی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو چھین لیتا ہے اور اسے خوب ذلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف میری بیٹی ہے اور اب یہ قانونی طور پر بھی میری ہے۔ تم نے چند پیسوں کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ مزید خراب ہو اور میں پولیس کو بلا لوں۔ تو فلک کافی عزت افزائی کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ فلک کبیر کے پاس اپنی بیٹی کے لیے گئی تھی تو وہ فلک کو خوب باتیں سناتا ہے کہ بڑی یاد آ رہی ہے بیٹی کی، یہ وہی بیٹی ہے نا جس کو چند پیسوں کے لیے تم اس کے باپ کے سپرد کر آئی تھی۔ تو فلک حمزہ کا بدلتا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ جو اسے اف تک نہیں کہتا وہ کیسے اس پر الزام لگا رہا ہے۔ کہتی ہے نہیں،
حمزہ تمہیں تو معلوم ہے کبیر نے زبردستی مجھ سے سائن کروائے تھے۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ جانے دو، تم اتنی کمزور نہیں کہ کوئی زبردستی تم سے کوئی فیصلہ کروا سکے۔ حمزہ کی گئی ہیرا پھیری کی بدولت جب کبیر اس پر کیس کرتا ہے تو پولیس حمزہ کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور حمزہ کو ساتھ لے جاتی ہے اور اس کی والدہ روکتی رہ جاتی ہیں۔ اتنے میں فلک باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہاں لے جا رہے ہیں آپ حمزہ کو؟ آنٹی آپ انہیں روکیں نا، حمزہ نے کچھ نہیں کیا۔ تو حمزہ کی والدہ غصے میں آتی ہے لیکن پولیس والے حمزہ کو لے جاتے ہیں۔ تو حمزہ کی والدہ غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں کہ گارڈز اس لڑکی کو باہر نکالو۔ تو فلک چیختی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرا بھی تو گھر ہے۔ لیکن وہ بہت غصے میں ہوتی ہیں اور کہتی ہیں سنا نہیں تم لوگوں نے میں کیا کہا؟ فلک چیختی ہے آنٹی میں کہاں جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن وہ اس فلک کو باہر نکال کر ہی دم لیتی ہیں۔ جیل میں نوال حمزہ سے ملنے آتی ہے اور اسے خوب ذلیل کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یوں دونوں کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے، دونوں کبیر اور نوال سے معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین ہو سکتا ہے کہ کچھ سین آگے پیچھے ہوں لیکن ڈرامے کی مکمل کہانی یہی ہوگی۔ اگر میرا ریویو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن ضرور آن کیجیے گا۔ شکریہ۔